عثمان ڈار صاحب، آج ایک اور آڈیو آ گئی ہے اور اس کی بنیاد پر آپ نے گفتگو بھی ملاحظہ کر لی پیپلز پارٹی کی۔ اس سے پہلے وزیر اعظم بھی کہہ رہے تھے کہ جو سازش کا بیانیہ بے نقاب ہو گیا، سب نے دیکھ لیا۔ آپ اس پہ کیسے رسپونڈ کریں گے؟ کیا کہیں گے یہ جو سائفر کے حوالے سے گفتگو آ رہی ہے؟ دیکھیں، ایک تو مجھے دلی خوشی ہے کہ جتنی لیکس ابھی تک آئی ہیں اور میرے لیڈر عمران خان کے حوالے سے ہیں، اس میں تو میرے لیڈر عمران خان کا جو موقف رہا سائفر کو لے کے، اس کو تقویت بھی مل رہی ہے، اس کی تصدیق کی جا رہی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو مراسلہ تھا یا جو یہ سائفر تھا، یہ کوئی قطری ہاتھ نہیں تھا جو شریف خاندان لوٹ مار کے مال کے اگینسٹ لے کے آ گیا تھا جی کہ کسی قطری نے یہ اثاثے جو ہے نا یہ دیکھیں ہمیں لے کے دیے ہیں۔ سائفر ایک حقیقت تھا اور مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ عمران خان اگر اس بڑے انٹرسٹنگ ویسے ڈار صاحب، جس کی بھی آڈیو لیکس آ رہی ہیں، سارے بڑے خوش ہیں اس بات پہ، کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھیں اس سے تو ہماری سچائی ثابت ہو رہی ہے۔ تو واٹ از دا پوائنٹ ان آڈیو لیکس کا؟ پھر پوائنٹ کیا ہے؟ کیونکہ آپ کے مخالفین تو اسے آپ کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ دیکھیں، وہ تو صحیح سچائی ثابت ہو رہی ہے۔ مریم نواز کی اور جو آپ کے وزیر اعظم کی لیکس آئی ہیں جس میں داماد جی کے لیے ہندوستان سے پاور پلانٹ امپورٹ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو وہ سچائی ہی سامنے آ رہی ہے نا۔ ہندوستان کے ساتھ جو دوستانہ تعلقات ہیں شریف خاندان کے، وہ تو قوم کے سامنے آ رہے ہیں، تو وہ تو ٹھیک ہی کہیں گے نا کہ ہماری حقیقت سامنے آ رہی ہے۔ ایک طرف قوم ساری سیلاب میں بہہ گئی ہے اور ملک کا دیوالیہ کر دیا انہوں نے اور مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے، اور اس حکومت کو فرصت نہیں ہے اپنے داماد جی کے پلانٹ مینجمنٹ میں لگے ہوئے ہیں پاکستانیوں کہ کس طرح سے پاور پلانٹ ہندوستان سے آنا ہے۔ تو ٹھیک ہے، ایسی لیکس انہیں سوٹ کرتی ہیں۔ میرا لیڈر بات کر رہا ہے اس کانفیڈینشیل کلاز کی یا سیکرٹ ایکٹ کی کہ کسی ملک کا نام نہیں لینا۔ میرا لیڈر، میرا وزیر اعظم اس وقت کا عمران خان پاسداری کر رہا تھا سیکرٹ ایکٹ کی، جب ان چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں، خود ہی نام لے دیا تھا نا ڈار صاحب۔ ایک سیکنڈ دیجیے گا مجھے ذرا، ایک سیکنڈ، جیسے آپ نے ان کو سنا ہے، جب یہ چور، ڈاکو، لٹیرے میرے لیڈر عمران خان پہ الزام لگا رہے تھے جی سائفر ہی نہیں ہے، سنائیں ان کو ان کی ویڈیوز، بیانات، پریس کانفرنس، سائفر ہے ہی نہیں۔ پھر دوسری سٹیج پہ کہتے ہیں سائفر ہے لیکن اس کے اندر یہ کانٹینٹ نہیں ہے تھریٹ کا۔ پھر جب نیشنل سیکیورٹی یہ کونسل کا یا کمیٹی کا اجلاس کیا جاتا ہے تو اس پہ اس کو سٹیمپ کیا جاتا ہے۔ انہوں نے مجبور کیا عمران خان کو امریکہ کا نام لینے کے لیے، ورنہ عمران خان تو 27 مارچ کو ہی امریکہ کا نام لے لیتے۔ تو ابھی تک یہ جتنی لیکس آ رہی ہیں، عمران خان نے وزارت عظمیٰ کے منصب کی پاسداری کرتے ہوئے بولا کسی ملک کا نام نہیں لینا۔ یا تو یہ تب مٹھائیاں بانٹے، تب یہ کہیں جی کہ عمران خان اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے پاکستانیوں ایک کانٹینٹ لکھا رہا ہے، سائفر کو چینج کرا رہا ہے، سائفر کی لینگویج چینج کی جا رہی ہے، سائفر میں یہ جھوٹ لکھ دو۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے مندو ہیل صاحب، آپ ایک ایم این اے ہیں اور آج آپ نے اس ملک کے سفیر کو منشی بولا ہے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ عوام کی ترجمانی پارلیمنٹ میں بیٹھ کے کر رہے ہیں اور ایک ایمبیسیڈر کو اور ایک سفیر کو آپ منشی کہہ رہے ہیں۔ مقصد یہی تربیت ہے پولیٹیکل ان کی؟ بھائی اسد مجید آپ کے پاس ہیں، آپ کے بلاول زرداری کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں، آپ اسد مجید صاحب کو بولیں آ کے بیان دے دیں کہ جو کچھ کہا عمران خان نے جھوٹ ہے، یہ بالکل ایسا نہیں ہوا۔ ڈونلڈ لو نے انہیں بلا کر تصدیق نہیں کی ان کی بھی اور پاکستان کی بھی کہ اپنے پرائم منسٹر کو باہر نکال مارو، ان کو باہر نکال دیں۔ ویسے بھی صدا پیپلز پارٹی والوں کی حالت قابل رحم ہے آج کل۔ جس طرح سے NRO-2 شریف خاندان کو دیا جا رہا ہے اور یہ پلیٹ میں ڈال کے خود دے رہے ہیں۔ ان کے لیڈر آصف علی زرداری کہتے تھے نواز شریف قومی چور ہے، پاکستانیوں قومی چور ہے۔ ہم اپنے ٹاپک تک رہتے ہیں۔ ڈار صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا، آپ نے اس لیے ان کی پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہمارے موقف کو تقویت مل رہی ہے۔ یہ ڈار صاحب کا پوائنٹ آیا کہ جناب جو خان صاحب کہتے آئے ہیں اس سے یہ ایک طرح سے معاملہ انڈورس ہو رہا ہے۔ خاور صاحب، ذرا ہم سب کی رہنمائی کے لیے، ظاہر ہے اب صحافی ہیں، اب ان چیزوں کا معاملات جانتے ہیں، سفارتی ڈپلومیٹک کیا طور طریقے ہوتے ہیں۔ اب جو سائفر کی بات ہو رہی ہے کہ سائفر ہے بٹ سائفر کسی نے دیکھا نہیں، وہ تھا نہیں، وہ ٹرانسکرپٹ، وہ منٹس بنائے گئے اور پھر وہ اس کو لیٹر کا نام دیا گیا کیونکہ پبلک ٹرانسکرپٹ کا ورڈ نہیں سمجھے گی، عوامی جلسوں میں عوامی زبان استعمال کی جاتی ہے۔ تو یہ بتائیں کہ کیا سائفر کو پبلک کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس میں کوئی رکاوٹ ہے؟ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے زمرے میں آتا ہے؟ دوسرے اگر ہے تو
مسئلے کا حل پھر نکلے گا کیسے؟ اگر معاملہ اسی طریقے سے الزام در الزام چلے گا تو پھر ہم مسئلے کا حل کیسے نکالیں گے؟ دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ یہ جو ڈپلومیٹک لینگویج میں میسیجنگ ہوتی ہے ون کنٹری ٹو اندر کنٹری، وہ ایک کوڈڈ فارم کے اندر ہوتی ہے. آپ اس کو اس شکل کے اندر جو ہے لوگوں کے سامنے نہیں رکھ سکتے. لیکن ظاہر ہے جب حالات اس نہج پہ پہنچ جائیں کہ کسی ملک کے اندر معاملات اس حد تک بگڑ جائیں تو پھر ظاہر ہے حکومتی سطح کے اوپر کوئی نہ کوئی آپ کو ایکشن لینا پڑتا ہے. اور اس کے اوپر اس لیے جس طرح میں نے عرض کیا نا کہ ایک جو سب سے بڑا فورم ہے، غیر متنازع فورم ہے، وہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان. ایک جو ہسٹوریکل انالیسز جو ہے آپ کو ضرور آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ ریفرنس ہے کہ امریکہ کے اندر جو واٹر گیٹ اسکینڈل ہوا تھا ارلی 70s کے اندر، جب اس ٹائم پریزیڈنٹ نکسن نے کچھ ٹیپس کی تھیں جو ڈیموکریٹس کی ریکارڈنگ کی تھی، وہ جب یہ پریشر بڑھا کہ ان ٹیپس کو سامنے رکھیں، لوگوں کے سامنے رکھیں، انہوں نے ریفیوز کر دیا تھا. وہ سارے کا سارا معاملہ یو ایس کی سپریم کورٹ کے سامنے گیا تھا. آئی ہوپ قادر منظور صاحب اگر وہ اس حوالے سے میری کوئی رہنمائی کر سکے تو ضرور بتائیں. تو سپریم کورٹ جو یو ایس کی، اس نے کہا تھا کہ وہ ساری کی ساری ٹیپس جو ہیں وہ جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اس کے سامنے رکھیں. اس کے بعد ایونچولی امریکہ کی ہسٹری کے اندر پہلی دفعہ ایک سرونگ پریزیڈنٹ کو پھر ریزائن کرنا پڑا تھا. وہ ساری کی سارا ایک جو ایشو ہے، وہ جو معاملہ ہے، وہ اٹس پارٹ آف دا ریکارڈ. اب یہاں پہ ایشو یہ ہے جو میں بات کر رہا ہوں، میں کسی کانسپیریسی تھیری کے پیچھے نہیں جاتا. میں نہ عمران خان کی بات مان رہا ہوں، انہوں نے کیا اس کے اوپر بیانہ بنایا، نہ میں جو ہے موجودہ جو حکومت جو بات کر رہی ہے کہ عمران خان کے بیانیے کو ٹوٹلی رد کر رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک مراسلہ آیا ایکسیپٹڈ فیکٹ ہے. اس مراسلے کو لے کے پاکستان کی ہائیسٹ جو ایک ڈیسیژن میکنگ باڈی ہے، جو آپ کی کابینہ اور اس کے بعد نیشنل سیکورٹی کمیٹی، وہ ملے ان کے سامنے یہ مدعا رکھا گیا. اس کے بعد جب مدعا ان کے سامنے رکھا گیا، کیا اس کمیٹی نے اس جو وہاں سے میسیجنگ ہوئی، مراسلہ آیا، کیا اس کو کوٹ اینڈ کوٹ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ان دا انٹرنل افیئرز آف پاکستان کہا؟ بالکل کہا. اردو میں اس کا ترجمہ یہ بتایا گیا، کھلا پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر مداخلت ہوئی. یہ ایک اٹ از پارٹ آف دا آفیشیل ریکارڈ. اس کے بعد یہ بھی آفیشیل ریکارڈ کا حصہ ہے کہ اس وقت کی حکومت پاکستان نے آن دا ریکمنڈیشن آف دین ایمبیسڈر ان دا یو ایس اسد مجید صاحب، میں بالکل ان کو منشی نہیں کہوں گا، میں کم از کم اس حوالے سے وہ از اے ویری ریسپیکٹیبل سینئر بیوروکریٹ، اور ہوپ فلی میرے خیال میں شاید انہوں اب سیکٹری بھی بننا تھا، پچھلے دنوں خبر آ رہی تھی فارن سیکٹری آج کل میرے خیال میں برسلز کے اندر ہیں. ان کی ریکمنڈیشن پہ آپ نے متعلقہ ملک کے امبیسڈر کو بلا کے ان کو ڈیمارچ ایشو کیا، جو آپ بلا کے اپنا ڈسپلے شو کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کام ایک ان ڈپلومیٹک جو لینگویج استعمال کی ہے، ہم اس کے خلاف ہیں، وہ بھی آپ نے کیا. یہ ساری چیزیں حقائق ہیں. اب اس کے اوپر دو اطراف اپنا بیانیہ بنا رہے ہیں. میری صرف گزارش یہ ہے بحیثیت پاکستانی، بحیثیت جرنلسٹ، بحیثیت میڈیا پرسن، میں اس مدعے کا حل چاہتا ہوں. بالکل جو قادر منظور صاحب بات کر رہے ہیں، اس کا حل آپ نے نکالنا ہے تو اس کا حل کیا نکلنا ہے؟ ظاہر ہے یہ پارلیمانی نظام حکومت ہے، پارلیمان موجود ہے، حکومت موجود ہے، پاکستان کے اندر سپریم کورٹ موجود ہے، تو کسی نہ کسی سطح کے اوپر اس معاملے کا حل آپ کو نکالنا پڑے گا. آپ نے کمیشن بنانا ہے، آپ نے پارلیمانی کمیٹی بنانی ہے، کوئی بھی ہے جو جہاں پہ اکراس دا بورڈ سارے لوگ بیٹھ کے اس معاملے کا حل نکالنے کو ختم کریں. ادروائز اس کے اوپر ہم بحث و مباحثہ کرتے رہیں گے، دونوں اطراف جو اپوزیشن اور حکومت آپس میں لڑتے رہیں گے، ایک دوسرے کے اوپر الزام، اس کے بعد پھر جوابی الزام لگتے رہیں گے، اور اسی طرح سیاست آگے بڑھتی رہے گی. ضرورت اس امر کی ہے اس وقت موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اس کے اوپر ایک غیر متنازع انداز سے کوئی انویسٹیگیشن ہو جائے، حقائق لوگوں کے سامنے رکھ دیے جائیں، اور تاکہ پتہ چل سکے کہ وہ جو مراسلہ آیا تھا اس کے اندر کیا جو کانٹینٹ کیا تھا، کس انداز سے پاکستان کو میسیجنگ ہوئی تھی. وہ جو پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر ایک مداخلت کی بات ہوتی ہے نا، یہ تو بتایا گیا کہ مداخلت ہوئی، لیکن ابھی تک اگر آپ کے علم میں ہے یا جو ڈاکٹر صاحب ہیں یا منظور صاحب اگر رہنمائی فرما سکیں کہ ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کسی آفیشیل فورم کے ذریعے کہ وہ مداخلت کیوں ہوئی، مقصد کیا تھا، کیا وہ آبجیکٹیوز حاصل ہوئے، اور ہم کیوں کر اتنے ڈسپلیئر ہم نے شو کیا امریکہ کے خلاف کہ ان کو ڈیمارچ ایشو کیا.